ہماری تاریخ بھول گئی؟ تیرے ہندوستان میں جنم لینے والا ٹیپو سلطان تمہیں بھول گیا، جس نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ مسلمان شیر ہے، ہندو گیدڑ ہے۔ ہندو میرے مالک کے فضل سے اب کہتے ہیں اب کیا کریں؟ بس وہ کیا تو لیا، لیکن اب جنگ لڑنے کی طاقت نہیں، پیچھے میں بھاگنا چاہتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس حکومت کو، سلام پیش کرتا ہوں آرمی چیف کو، جس نے لوہے کے تلے چبوا دیے۔ ادھر کا باٹر پن، سلاٹے پن، فضائی حضرت پن، آلو پن، پیاز پن، اور اگر تم پانی بند کرے گا تیرے سانس بند کرو گے انشاءاللہ ان کے ساتھ بند۔ ہم ماننے والے ہیں اس خدشہ کو، اور ہماری تو مائیں بھی خدا کی قسم ایسا کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو پڑھتے نہیں؟ اسماء بنت ابی بکر کے ہم فرزند ہیں، جنہوں نے جناب اپنے بیٹوں کو لوری دیتے ہوئے بھی کہا تھا بیٹا کٹ جانا، دشمن کے سامنے گردن نہ جھکانا۔ حجاج بن یوسف یزیدی فوجیں جن کا مقابلہ پہلے امام حسین نے کیا، اپنا خاندان شہید کروایا، پھر جب یزید کی جگہ پہ حجاج بن یوسف آیا، یزیدی فوجوں کا لیڈر آیا، تو ادھر حسین کی جگہ پہ عبداللہ بن زبیر آیا۔ عبداللہ بن زبیر نے یزیدی فوجوں کا مقابلہ کرتے کرتے کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ اپنی ماں 90 سالہ اسماء بنت ابی بکر اپنی اماں سے مشورہ کیا، اماں بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو ماں 90 سالہ بوڑھی کہتی ہے بیٹا تو حق پہ نہیں؟ کہا اماں حق پہ ہوں۔ فرمایا حق پہ ڈٹ جا، حق پہ ڈٹنے والے بھاگا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں جنگ ہوئی، عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، ان کی گردن مکہ کے چوک پہ لٹکا دی گئی۔ بوڑھی اماں کو حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا، اماں اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ 90 سالہ مائی لاٹھی دیکھتے ہوئے آئی، کہا حجاج تو مجھے اپنے دربار کی دعوت دیتا ہے، میں تجھ سے پہلے محمد عربی کے دربار کی حاضری دے چکی ہوں۔ پھر اس طرح لوگوں نے مذاق اڑایا، تیرا بیٹا کٹ گیا، ہم نے اس کی گردن لٹکا دی۔ تو بوڑھی اماں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہماری مائیں ہیں، ہماری ماں نے اپنی طریق سے ہمیں جذبہ دیا ہے، لوری دیتے ہوئے کہا بیٹا کٹ جانا، دشمن کے سامنے گردن نہ جھکانا۔ اس طرح نگاہ کو اٹھا کے اپنے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا بیٹا تیری عظمت، تیری شان، سبحان اللہ، تیری گردن کٹ تو گئی، دشمن کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ہم ماننے والے اس خنسا کو جو 4 بیٹے لے کے سیدنا عمر کی عدالت میں پیش ہوتی ہے، کہا قادسیہ کی جنگ ہے، کافر کی تعداد زیادہ ہے، میرے 4 بیٹے قبول کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا مائی تیرے 4 بیٹے قبول ہیں، چلو بھئی تمہارے نام لکھے گئے، تم نے جہاد پہ جانا ہے، لیکن میں سلام پیش کروں اماں خنسا تیری عظمت کو۔ بی بی جی خنسا فرماتی ہیں بیٹو یاد رکھنا میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی، دشمن سے بھاگنا نہیں ہے، سینہ تان کے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر نیزہ، خنجر، تلوار اگر تمہاری پشت پہ لگ گئی، زخم تمہاری پشت پہ میں نے دیکھ لیا، قیامت کے دن تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ سینہ تان کے کافر سے ٹکرا کے قادسیہ کے کافروں کو پاش پاش کر دینا۔ میرے بھائیوں ہماری یہ تاریخ ہے، ہم ٹیپو سلطان کے ماننے والے، ہم صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے، ہم طارق بن زیاد کے ماننے والے، وہ طارق بن زیاد جس نے سمندر پار کر کے کہا کشتیوں کو جلا دو، ہماری منزل دیکھ رہی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، کفر سے
मुद्दत इल्म के, जिसके अंग्रेज ने अंगूठे काट दिए। शाह वली अल्लाह ने कहा तू मेरे अंगूठे काट सकता है लेकिन मेरा सर तेरे सामने झुक नहीं सकता। तो दोस्तों भाइयों, टाइम काफी हुआ, आप इंशाल्लाह जंग के लिए तैयार हैं ना? इंडिया को लोहे के चने चबवाने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। बच्चा बच्चा ये जज्बा लेगा और अपना भूला हुआ सबक याद करेगा। इस वतन को हमारे बड़ों ने बनाया, हम लहू दे के इस मुल्क को बचाएंगे इंशाल्लाह। फौज हमारी है, हम फौज के हैं। फौज के कंधे से कंधा मिला के इंडिया को तबाह करने का हम अज़्म रखते, कहो इंशाल्लाह। याद रखें, आप दुआएं करें और इल्तिजाएं करें जिस तरह हजरत उमर ने की, अल्लाह शहादत चाहिए, अली ने की, अल्लाह शहादत चाहिए, हुसैन शहीद हुए। हमारी तरीक शहीदों की तरीक है, हम डरने वाले नहीं हैं। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है और हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह। आर्मी चीफ ने तकरीर की, खुदा की कसम ईमान ताला हो गया। उन्होंने कहा दो ही मुल्क है जिनकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई, वो कौन से? एक मदीना मुनव्वरा, दूसरा पाकिस्तान। याद रखे, अपने दिल की तख्ती पे लिख ले, ये मेरा टूटा फूटा ये अल्फाज, ये कलाम लिख ले। ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक करेगा, पाकिस्तान भी क़यामत तक करेगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक रहेगा। मेरा ईमान है, मेरे बड़ों की कुर्बानी है, लहू है, इंशाअल्लाह क़यामत तक की पाकिस्तान रहेगा। इंडिया ने टूटना, इंडिया ने जूते खाने, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मेरी जिंदगी में नहीं तो बाद में इंडिया टूटेगा, इंडिया टूटेगा। और कश्मीर तो पाकिस्तान की शान आगे, हमारी शान आगे, कश्मीर भी पाकिस्तान में आएगा। हाँ हाँ, ये बात हमारे अंदर एक छोटी सी कमजोरी है कि पाकिस्तान में सब कुछ है, अच्छा हुक्मरान नहीं। दुआ करो अल्लाह में अच्छे हुक्मरान अता करे। पाकिस्तान में जवान है, ईमान है, मेरे भाइयों कलमे की ताकत है, वसाइल है, सोना है, चांदी है, पित्तल है, तेल है, सब कुछ है। हाँ हाँ, नहीं है तो अच्छा हुक्मरान नहीं। जब अच्छा हुक्मरान आएगा, कश्मीर भी आएगा, इंडिया भी आएगा, ये तेरा ढाका भी आएगा। मेरे भाइयों, इस धरती पे इस्लाम ने नापद होना है, होना कि नहीं होना? इंशाअल्लाह होना है। रब क़यामत तक रहेगा, मुस्तफा का दीन क़यामत तक रहेगा, कलमा क़यामत तक रहेगा। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा तब तक मुसलमान रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा तब तक पाकिस्तान रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।